جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیر ہمایوں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد خان تنولی۔ احمد خان تنولی کے بارے میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ میئر کا الیکشن کر رہے ہیں تحصیل مانسہرہ سے اور یہ جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں۔ ان کے بارے میں آپ نے کافی سنا ہوگا، کم عرصے میں انہوں نے اپنی اچھی خاصی پوزیشن بنا چکے ہیں اور تناول میں ان کی ٹھیک ٹھاک تناول سے بھی پوزیشن ہے اور مانسہرہ میں بھی جماعت اسلامی کا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کا ووٹ موجود ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ورک کر رہے ہیں اور ان کی کیمپین جاری ہے۔ آئیں آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا منشور کیا ہے اور یہ کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور ان کی ترجیحات میں کیا شامل ہے۔ جی احمد بھائی، سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ شکریہ منیر بھائی، میں آپ کا اور آپ کی مانسہرہ نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آج بلایا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا۔ جی احمد بھائی، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ جو ہے، ہمیں تو پتہ ہے لیکن ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ کا سیاسی سفر کہاں سے شروع ہوا ہے اور اس سے پہلے آپ منتخب نمائندوں کی حیثیت سے کس کس عہدے پر کام کر چکے ہیں؟ منیر بھائی، میں 2015 میں نے آزاد سیٹ سے الیکشن لڑا ڈسٹرکٹ کونسلر کا۔ اس وقت بھی میرے مقابلے میں، آپ کو پتہ ہے، ناظرین کو نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہے کہ میرے مقابلے میں اس وقت بھی ایک پی ٹی آئی کا جو کہ عجیب الرحمان تنولی صاحب کا امیدوار تھا اور ایک اپنا نون لیگ کا امیدوار تھا جو کہ سخی محمد تنولی کا امیدوار تھا، اور اس وقت کے ایم پی اے حاجی ابرار حسین تنولی قومی بدل پارٹی کے جو ایم پی اے تھے ان کا بھی ایک کینڈیڈیٹ میرے مقابلے میں تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ یو سی پلانہ کی عوام اور خصوصاً یوتھ نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور مجھے تقریباً اس وقت میں نے 1000 ووٹ سے اپنے مقابل امیدوار کو شکست دی تھی، تو وہ میرا پہلا الیکشن تھا۔ جی آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے پڑینا میں ڈسٹرکٹ ممبر کی حیثیت سے آپ نے جو ہے وہاں پہ اپنی مدت پوری کی، تو آپ نے پڑینا میں کون سی ترقیاتی کام کروائے؟ منیر بھائی، بات یہ ہے کہ مجھے یہ احساس حاصل ہے الحمدللہ کہ میں نے 88 ممبران میں سے سب سے زیادہ فنڈز اپنے یو سی پلانہ میں خرچ کیے ہیں۔ تقریباً میں نے 4 سال میں تقریباً ڈسٹرکٹ اسمبلی سے 4 کروڑ روپے کے فنڈز اپنی یونین کونسل میں خرچ کیے ہیں۔ اس میں میں نے میرے جو 2 مین پروجیکٹ ہیں، ایک تو میں نے اپنے گاؤں گجرا میں ایک نئی ڈسپینسری بنائی ہے، سول ڈسپینسری، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ڈسپینسری تھی ان کی ریپیئرنگ میں نے مکمل کروائی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے اپنا جو گراؤنڈ ہے ٹھکرمیرا گراؤنڈ، اس میں فلوڈ لائٹس اور اسٹیڈیم ٹائپ ایک اسٹریس بنایا ہے اور ایک بڑی دیوار جو روڈ کے ساتھ منسلک تھی وہ لگائی ہے، تقریباً اس پر 35 لاکھ روپے لاگت آئی تھی۔ جی احمد صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیونکہ میرا خود بھی تعلق تناول سے ہے، تو تناول کی یونین کونسل پھلڑا کی ہم بات کریں، ساون میرا کی بات کریں، لہسن کی بات کریں، تو وہاں میں نے عام عوام سے بھی بات کی ہے، تو وہاں پہ عام عوام کی جانب سے بھی آپ کے لیے کئی مثبت خیالات اور چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو تناول کی 4 یونین کونسلز ہیں ان میں سے آپ سب سے زیادہ ووٹ کہاں سے لیں گے اور باقی یو سیز میں آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں منیر بھائی، اللہ کا بڑی کرم نوازی ہے، میں 45 دن ہو گئے میرے میں کمپین کر رہا ہوں، تو آپ یہ 4 یونین کونسلوں کی بات میرے ساتھ نہ کریں۔ میں نے آپ تک جو کمپین کی ہے وہ پی کے 32 کے حلقوں میں کی ہے جتنے بھی ہیں، اور الحمدللہ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پی کے 32 کی جو جتنی بھی میری کمپین ہے اس میں اس وقت میں 1 نمبر پر ہوں، اور ابھی تک وہ جو آپ کو پتہ ہے سٹی میں تو ہمارا ویسے بھی خاطر خواہ ایک ووٹ بینک ہے جماعت اسلامی کا، تو ہماری جماعت بھی کام کر رہی ہے، اور میں بھی انشاءاللہ آج سے سٹی کے اندر کمپین میں نے شروع کر دیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان 8-10 دنوں میں ہمارا سٹی میں بھی ایک بڑا اچھا سیٹ اپ بن جائے گا انشاءاللہ۔ جی احمد صاحب، آپ سے ایک اور سوال کروں کہ چونکہ آپ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ امیدوار ہیں، تو اگر مثال کے طور پہ ٹکٹ جماعت اسلامی آپ کے بجائے کسی اور امیدوار کو دیتی تو اس صورت میں کیا آپ آزاد الیکشن کرتے ہیں یا جماعت اسلامی کے امیدوار کی تائید کرتے ہیں؟ منیر بھائی، بات یہ ہے ہماری پارٹی تو ایک جمہوری پارٹی ہے، میں نے تو جماعت اسلامی کو کسی کو بھی میں نہیں کہا تھا کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، انہوں نے خود مجھے میری کارکردگی کی بنا پر مجھے ٹکٹ دیا ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھیں باقی جماعتوں کا کیا حال ہے، پی ٹی آئی ہے اس میں بھی ایک انتشار پھیلا ہوا ہے، نون لیگ ہے اس میں بھی انتشار پھیلا ہوا ہے، ہماری جمعیت علماء اسلام ہے اس میں بھی دیکھیں آپ نے انہوں نے کیا کیا ٹکٹ کے ساتھ۔ واحد جماعت اسلامی ہے جس نے مجھے ٹکٹ دیا، اور ہمارے ایک کارکن نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس ٹکٹ پر میرا حق تھا، یہ متنولی کو کیوں دیا ہے۔ جی احمد صاحب، ہمارے ناظرین کو ایک اور چیز آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کا منشور کیا ہے، اور اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں
تو آپ کی کون سی ترجیح اقدامات ہوں گے, کون سی اولین ترجیح ہوگی جس پر آپ کام کرنا چاہیں گے؟ منیر بھائی بات یہ آج سے 6 سال قبل جب میں ڈسٹرکٹ کونسلر تھا اس وقت میاں نواز شریف تشریف لائے تھے منصرہ, اور انہوں نے قبرستان کے لیے, منصرہ کے قبرستان کے لیے 20 کروڑ روپیہ دیا تھا, جو کہ آج بھی اکاؤنٹ 4 میں پڑا ہوا ہے. اور ہمارے جو منتخب نمائندے جتنے بھی ہیں ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ ان پیسوں کو کسی جگہ یوٹیلائز کر سکیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں منصرہ میں صاف پانی کا کتنا مسئلہ ہے. میں دیکھتا رہا ہوں اس سے پہلے جو ایم پی اے بھی ہے, جو ایم این اے بھی ہے, وہ کہتا ہے کہ جائکا نے اتنے پیسے منظور کر لیے, ہم نے اتنے پیسے رکھ لیے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں وہ مسائل جوں کہ توں ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو یہ روڈ جو ہے دریا کے منظر پیش کرتے ہیں, اور گندگی کی آپ انتہا دیکھیں. اس منصرہ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, میں تو اس بات پر حیران ہوں. اس کا اللہ ہی اس کا پریشان حال ہے بس. احمد صاحب آپ سے ایک اور کوشچن پوچھوں گا, چونکہ آپ کا جو مین ووٹ ہے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ صرف تناول سے ووٹ لیں گے, آپ مانسہرہ سے بھی لیں گے, پکھل سے بھی لیں گے, لازمی طور پہ جماعت اسلامی اس کا مانسہرہ میں بھی ووٹ بینک موجود ہے, لیکن آپ تناول سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ وہاں سے مارجن ووٹ لیں گے. تو اس حوالے سے ایک کوشچن ہے کہ کیپٹن صاحب کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ میں 35 ارب روپے یعنی کہ 3500 کروڑ روپے کے میں نے کام کروائے ہیں. تو آپ کا تعلق بھی وہاں سے, آپ ڈسٹرکٹ ممبر بھی رہے, ان کاموں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا؟ منیر بھائی میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کسی کو جو کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنے والا بند ہوں. بے شک میں مانتا ہوں کیپٹن صاحب نے اپنے دور میں کام کروائے ہیں, لیکن آپ اس کے بعد دیکھیں کیپٹن صاحب نے کہا کہ میرے بھائی کو ووٹ دو. آج 4 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے 0% بھی ہمارے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں کیا. آپ ہمارے ایم پی اے صاحب کو دیکھ لیں, اس نے کیا 4 سالوں میں. ابھی جو ٹکٹ انہوں نے نون لیگ کے جس کینڈیڈیٹ کو دیا ہے, خدا کی قسم اس کو اپنا بھی نہیں پتہ ہے, اور وہ اس عوام کے ساتھ کیا کرے گا. جی اچھا, ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تناول کے لوگوں کو اکثر گلا رہا ہے ہمارے جو ایم این اے صاحب ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے تو مطلب شادی بیاہ اور جو دیگر چیزوں ہیں ان تک جو ہے عوام تک رابطہ کرنا انہیں مناسب نہیں سمجھا. تو عوام کو ان سے شکوہ ہے, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ عوام ان سے کیا سلوک کرے گی الیکشن میں؟ میں منیر بھائی کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں, لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ تناول میں خصوصاً اس وقت نون لیگ کا ووٹ بینک نہیں ہے بالکل بھی. نہیں, بہت زبردست آپ نے تجزیہ دیا ہے. تو احمد صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنا منشور پیش کیا, تو اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین انشاءاللہ ہم جلد نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ سب کا شکریہ. خدا حافظ.